اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلام علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو. بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی ایک بھی چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت منہ اور دانتوں سے کاٹ کر کھائے؟ تمہیں بھی اس سوچ سے کراہت آئے گی. اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بچو. بے شک اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے والے، بہت مہربانی فرمانے والے ہیں. سورہ الحجرات یہ عہد رسالت کے اس حصے میں نازل ہوئی جب مدینہ طیبہ میں اسلام
اقتدار میں آ چکا تھا۔ 450 کلومیٹر مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا۔ ایک اسٹیبلشڈ باقاعدہ اداروں سمیت ایک ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ اس موقع پہ اہل ایمان کو بہت اہم تعلیمات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں آیتیں نازل ہوئیں ان کے مضمون کا زیادہ رخ عقیدے کی طرف ہے۔ ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے معراج کے بعد سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے۔ اس میں معاشرے کی تشکیل کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا کہ اسلامی معاشرہ ان بنیادوں پر وجود میں آنا چاہیے۔ پھر احکام آتے رہے درجہ بدرجہ، جہاد کی اجازت بھی ملی، دوسرے احکام بھی آئے، اور یہ جو ہے سورہ الحجرات والے احکام یہ تکمیلی نوعیت کے ہیں، تدریجی نوعیت کے نہیں، یعنی خدا آہستہ 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 یہ پھر جو اوپر والی بات ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مکمل ہونے والی ہے، تکمیلی نوعیت۔ جو سب سے ضروری بات تھی وہ پہلی آیت میں فرما دی گئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ نکلنا۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے بھائی، اور اس کو بھی ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا گیا، ایمان والا۔ دوسروں سے یہ تقاضا نہیں ہے جو مرضی کرتے رہیں بھائی، اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر اسلامی ایمانی تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسروں کا کیا، صرف سمجھنے کے لیے امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، عبد الوہاب شارانی ایسی شخصیت ہے، خود کہتے ہیں مصر کے تھے، کہتے جب مجھے کسی حدیث کے بارے میں شبہ پڑتا تھا تو مصر میں بیٹھے ہوئے حضور کی دہلیز پر ہاتھ رکھ کر پوچھ لیتا تھا حضور یہ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ، میرے پاس ان کی جو چھپ گئی ہیں نا وہ بھی، اور جو ترجمے چھپ گئے وہ بھی سارے موجود ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بنی اسرائیل لوگ جو ہیں یہ میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں،
اب میں کیا تفصیل عرض کروں؟ میں نے بائبل میں پڑھا کہ بھئی وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، بائبل میں، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اتنا ہی کہہ دیا ہے کہ بھئی وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچایا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ان لوگوں کی زبانیں میری برائی سے بند کر دے۔ زبان بندی کا لفظ سنا ہوا ہے نا بھائی، میری برائی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں۔ لکھا اوپر سے پیغام آیا، اے موسیٰ یہ کام تو ہم نے اپنے لیے بھی نہیں کیا۔ اسی لیے لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی ایذا پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے بھائی یہ۔ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس لیے بھائی اس کا تو حل ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے کچھ تعلیمات دے دی ہیں، کچھ تدریجی تھی، کچھ حکم واپس لے لیے گئے، نئے حکم دے دیے گئے، اور آخر میں تکمیلی اس کے بعد بھئی آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی آوازیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچی نہ کرو۔ حضور سے باتیں کرتے ہوئے لہجے میں ایسی شدت نہیں ہونی چاہیے جو آپس میں باتوں میں کر لیتے ہو۔ تفصیلات ہیں۔ آج والی آیت میں چونکہ گزشتہ جو مطلب اس سے پہلی جو آیت ہے نا اس کی تفسیر گزشتہ جمعہ میں عرض ہو چکی ہے۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، برے نام نہ ڈالو، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ نافرمانی کا نام بھی برا ہے، توبہ نہ کرنے والا ظالم۔ یہ گزشتہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم۔ آج کی آیت ہے، اے ایمان والو، بار بار اللہ جل شانہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما رہے ہیں۔ سورت کی پہلی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، دوسری آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، پانچویں آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، اور یہ جو دو آیتیں ہیں یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سورت کے اندر 7 دفعہ جل شانہ کا اہل ایمان سے خطاب اور کلام کو چھوٹی چیز ہے۔ ہمارا منہ کیا ہے کہ مولا ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بلا وجہ وہم کرنا ویسا وغیرہ۔ یہاں جو قرآنی اعجاز اور قرآنی ایجاز اور اختصار اور کثرت معانی، اس کا نمونہ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا بدگمانی سے بچو۔ ترجمہ کرنے والے یہی ترجمہ کرتے ہیں، بدگمانی سے بچو۔ بھائی بد جو ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کوئی سو کا لفظ ہے اس کے شروع میں؟ زیادہ گمان سے بچو۔ ترجمہ کرنے والوں نے بدگمانی ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کہ بھائی کہتے ہیں کہ حسن ظن ٹھیک ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا،
سوء ظن بدگمانی بری ہے، تو چونکہ اسے منع کیا گیا ہے اس لیے وہ چیز منع ہوگی جو بری ہے، اچھی منع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا یا اے ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچو، ہمارے سر آنکھوں پر ٹھیک ہے، لیکن بھائی قرآن قرآن ہے، قرآن جی کہتا ہے زیادہ گمان سے بچو۔ بھائی اس کی مجھے وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ بدگمانی بھی نقصان پہنچاتی ہے، لیکن کبھی کبھی حسن ظن اور خوش گمانی بھی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ یہ جتنے جعلی پیر ان کے بارے میں بدگمانی ہی ہمیں خراب کر رہی ہے، حسن ظن۔ اس لیے چونکہ حسن ظن بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، سوء ظن بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا دونوں سے بچو۔ جلدی سے حسن ظن قائم کر لینا یہ بھی نقصان دہ ہے، اور جلدی میں کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا یہ بھی بدظنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتکاف کی حالت میں ملنے گئیں۔ ہوتا ہے اللہ پاک نے میاں بیوی کے درمیان جو مودت اور رحمت کا رشتہ بنایا ہے اس کی وجہ سے خیریت پوچھنے چلی گئی، تھوڑی دیر بیٹھی، اس کے بعد جو کوئی آدمی جو ہے نا وہ ادھر سے گزر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آدمی کو فرمایا ادھر آؤ۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کسی نے پوچھا بھی اس کی یہ بدگمان ہو جاتا کہ بھئی عجیب آدمی، عورتیں جناب ان کے اعتکاف کے خیمے میں آ رہی ہیں۔ اس لیے بھائی دونوں باتوں سے منع کیا گیا ہے، حسن ظن سے بھی اور سوء ظن سے بھی۔ بدگمانی بھی اچھی نہیں ہے، مثال میں نے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے، اس کو بدگمانی ہو جانی تھی، اس سے بچایا آپ نے۔ بھائی یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اس کا معنی یہی ہے، تعلیم دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی تو بھائی گناہ ہے ہی چلو، اور حسن ظن بھی بعض اوقات گناہ ہو جاتا ہے۔ عجیب غریب قسم کی مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ کوئی پیر صاحب میدان عرفات میں خیمے میں جناب وہ لیے بیٹھے تھے، تو کسی نے دیکھ کر اعتراض کیا، تو خلیفہ نے کہا اب پیر صاحب پر اعتراض کرتے ہو؟ بھائی پیر صاحب اوپر سے اترا۔ اکثر صاحبزادگان کا یہی حال ہے، اکثر صاحب کوئی ایک محنت کرتا باقی سب گورکن اور مجاور اور قبر خور۔ چلو بھائی یہ مضمون ذرا ولا تجسسوا، آپ نے جاسوس کا لفظ سنا ہوگا، جاسوسی لفظ، تجسس اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز تلاش کرنا، لفظی معنی یہ ہے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی کے عیب تلاش کرنا۔
تو کسی کے عیب تلاش نہ کرو. اللہ جل شانہ کو جب منظور ہوگا نا تو پھر جو آدمی حد سے بڑھے گا پکڑا جائے گا. ایک چور کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا کہ جس نے چوری کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اس نے یہ رو کر کہا اللہ کی قسم میں پہلی دفعہ کی تھی. تو آپ نے کہا نہیں، پہلی دفعہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارا پردہ رکھا، پھر معاف کیا پردہ رکھا، پھر معاف کیا پردہ رکھا، بے شرم ہو گئے ہو پھر پکڑے گئے ہو. تو خود بخود بھائی جو اس طرح کی کوئی بات آ جائے اس کی بات اور ہے، لیکن ٹو میں رہنا ہے ہاں جی کس کی میں یہ عیب اس کا تلاش کرو، یہ عیب تلاش کرو، یہ عیب تلاش کرو. مسجدیں اور مدرسے بھی محفوظ نہیں ہیں. مسجدیں اور مدرسے بھی محفوظ نہیں ہیں. شاید کوئی مسجد ہو جہاں سارے لوگ متفق ہوں، کوئی ادھر والا، کوئی ادھر والا، کوئی ادھر والا، کوئی ادھر والا، کوئی اپنی طرف کھینچ رہا، اپنی طرف کھینچ. یہاں لفظ سنتے نہیں رہے ہاں جی. کبھی سنتے تھے بابو شاہی، کبھی رانا شاہی، کبھی مرزا شاہی، کبھی گجر شاہی. یہ لفظ نہیں سنے آپ نے اس مسجد میں؟ تو یہ سب کچھ بھائی اس سے منع کیا گیا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب تلاش نہ کرو. حدیث شریف میں ہے جو مسلمان کسی کے عیب کی جستجو میں رہتا ہے اللہ جل شانہ اس کے عیب تلاش کرنے لگتے ہیں. بھئی اس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علیم، حکیم، خبیر. لیکن حدیث میں یہ لفظ ہیں، اس کا معنی ہے وہ نظام قدرت جو ہے نا وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں بے اللہ جل شانہ کو بھول سکتے ہیں؟ جو ذات علیم ہمیشہ علم والی ہو، خبیر ہمیشہ خبر والی ہو، بصیر ہمیشہ دیکھنے والی ہو، وہ بھول سکتی ہے. لیکن قرآن جیت میں کئی دفعہ ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا. مفہوم جو بھی ہو لفظ یہی ہیں. اِنَّا نَسِينَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، ہم تمہیں بھول جائیں گے جس طرح تم آج کی اس ملاقات کو بھول گئے ہو. اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے؟ اس لیے بھائی یہ جو مضمون ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید والا، یہ ذرا خاصا پیچیدہ ہے، سمجھ میں جلدی آنے والا نہیں ہے. اس کی صفات جو ہیں یہ اتنی جلدی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. لفظ موجود ہیں، احتیاط ضروری، کسی کے عیب تلاش نہ کرو. اور آج کا سب سے جو اہم مضمون وہ آگے آ رہا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اپنے اپنے من میں جھانک کر دیکھ لیجئے کیا ہماری زندگی غیبت سے پاک ہے؟ سنگل ون نہیں ہوگا سوائے سمیت میرے. یہ بیماری اتنی راسخ ہو گئی ہے ہمارے اندر، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. پھر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جی اگر کسی میں برائی واقعی ہو
تو اس کا ذکر کرنا یا اس کو بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے. حالانکہ حدیث پاک میں صاف صاف یہ وضاحت موجود ہے. ایک آدمی نے عرض کی حضور اگر وہ عیب کسی میں واقعی موجود ہو اس کا ذکر بھی غیبت ہے. اور میں ہاں عیب ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر غیبت ہے، اور عیب نہ ہو اور آدمی یہ کہہ کہ فلاں یہ کام کر رہا ہے کرتا ہے، غیبت نہیں بہتان ہو جاتا ہے. پھر غیبت نہیں رہتی، بہتان ہو جاتا. بہتانم و اسمم مبینا، بہتان واضح گناہ. غیبت سے بچنے کا حکم دیا گیا. میرے پاس الحمدللہ ذوق ہے تصوف کا، اس لیے حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی موجود ہیں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس زبان میں انہوں نے اصل میں کتاب لکھی ہے وہ ضرور ہو. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں ٹیکنیکل قسم کی، اس کا ترجمہ بھی حاصل کرنا ضروری ہو جاتا، لیکن اصل کتابیں فتوح الغیب ہو گئی، فتح الربانی ہو گئی، ان پر اتفاق ہے 2 کتابوں پر. انہوں نے ایک فہرست بیان کی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ورع کے درجات، پرہیزگاری. اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا تکبر نہ کرو. سب سے پہلے یہ ہے تکبر نہ کرو. میں سن رہا تھا وہ ایک آدمی عالم بیان کر رہے تھے کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کی اس کائنات میں سب سے پہلے ہوا ہے، ایسا گناہ ہے. بوجھو تو جانے بھائی کون سا؟ ابلیس نے تکبر کیا تھا. جب فرشتوں کو کہا گیا نا سجدہ کرو، انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. مختلف جگہ پر مختلف لفظ ہے، لبشر خلقتہ من طین، ایسے انسان کو جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. کسی میں یہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے مٹی سے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اپنے آپ کو بڑا سمجھا، انا خیر منہ. تو فرمایا ما لک ان تتکبر فیہا، ہماری بارگاہ میں بڑا بننے کی تمہیں جرت نہیں ہونی چاہیے تھی. فاخرج، نکل، انک من الصاغرین، تو چھوٹا نہیں، چھوٹوں میں سے ہے. چھوٹا بھی کہا جاتا نا تو اس نے کہا میرا گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں نام آ گیا، میں چھوٹا ہوں. من الصاغرین، تیرے جیسے چھوٹے اور بھی ہوں گے. قرآن مجید میں مثالیں دے دی گئی ہیں. وہ چھوٹے جو فرمایا تو چھوٹوں میں سے ہے، اور چھوٹے کون سے ہوں گے؟ نمرود، فرعون. بزرگوں یہ مسجد ہے، فون نمبر جو بات کرنی باہر جا کر مسجد سے کرو. وہ بیچارہ حماد کیا کیا کر تھک گیا، ہر نماز کا فون بند کر، نہیں باز آتے. وہ جنازہ لانے کا یہ مطلب ہے کہ تم قانون سے اوپر ہو جاؤ. برائے مہربانی باہر جا کر بات کرو، اٹھو یہاں سے.
تیرے جیسے چھوٹے اور بھی بہت ہیں، نمرود، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی، یزید، چھوٹے ہی انکا من الصاغرین، تو چھوٹوں میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تم میں سے کوئی چاہتا ہے احدکم کہ اپنے بھائی کا گوشت جو ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت منہ اور دانتوں سے کاٹ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں بھی کراہت آئے گی۔ یہ ایسی چیز ہے بھائی، حدیث شریف میں ہے، مدینہ طیبہ میں شدید بدبو پھیلی عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید بدبو۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ دو عورتوں کے بارے میں عرض کی کہ حضور ان عورتوں نے روزہ رکھا تھا لیکن اب وہ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، کیا حکم ہے؟ بھئی اس وقت پوچھنا پڑتا تھا نا، اب تو حدیثوں کی شکل میں حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر 2 پیالوں میں ان کی قے جو ہے وہ کرواؤ۔ قے کروائی گئی، گوشت کی بوٹیاں نکلی، رپورٹ بھی پیش کی گئی کہ حضور یہ ہوا ہے۔ فرمایا وہ عورتیں غیبت کرتی تھیں۔ غیبت ایسی چیز ہے، واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو۔ ایک حدیث کی روح سے ڈرو ترجمہ، دوسری حدیث کی روح سے بچو ترجمہ۔ ڈرو ترجمہ سارے کرتے ہیں، بچو ترجمہ کی تشریح میں کر دیتا ہوں جلدی سے۔ بچو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہترین قاری شمار ہوتے تھے۔ نام میں فرق ہے نا بھائی، عبداللہ بن ابی اور ابی بن کعب ناموں میں فرق ہے نا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ آپ سفر کر رہے ہوں، راستے میں جنگل آ جائے، جنگل میں کانٹے دار جھاڑیاں اور درخت ہوں، آپ نے جانا بھی ضرور ہے، کیا کریں گے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ گزرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ کانٹے ہیں کانٹے، کوشش کرنی چاہیے، بچ کر نکلو۔ واتقوا اللہ، اس لیے میں نے ترجمہ کیا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ آخر میں پھر ایک دفعہ اللہ جل شانہ نے رحمت کا بیان فرمایا۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی نظر پکڑنے پر ہوتی ہے، گرفت پر، اور اللہ کے قوانین کی نظر جو ہے یہ معافی پر ہوتی ہے۔ لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح۔ ان اللہ تواب، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، رحیم فرمانے والے ہیں۔ جلدی بھائی اس کی بھی تشریح یہ کر دیتا ہوں
کسی آدمی نے کوئی مثلا آپ کے بارے میں کوئی غلطی کر دی، کو کولی کو مالی کو کچھ اس کو ندامت ہوئی، اس نے آ کر کہا حضور مجھے معاف کر دیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی یوں ہاتھ جوڑ لے. وہ جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے ہاں جی وہ سری لنکا کے سفیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا میں آپ سے پوری قوم کی طرف سے معافی مانگتا. ہاتھ جوڑ لے کیا کریں گے بھئی؟ یہی ہوگا نا کہ آپ کہیں گے کہ جاؤ میں تمہیں معاف کیا. معاف آدمی کر دیتا ہے، لیکن اس کا کیا کریں؟ کہتے ہیں تلوار کا زخم جلدی بڑھتا ہے اور دل کا زخم جلدی نہیں بڑھتا، اس کا کیا کریں؟ وہ پہلے جیسی مہربانی نہیں ہوتی جو کسی وقوع سے پہلے جو تعلقات کی اور محبت کی نوعی تھی وہ نہیں ہوتی. انسانوں کا مسئلہ اسی طرح کا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی شان یہ ہے کہ کوئی آدمی غلطی کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، معاف فرما دیتے ہیں. اعلانیہ غلطی کرتا ہے لیکن رات کی تاریکی میں چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، معافی مل جاتی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات وہ ہے جو میں نے پچھلا جمعے میں آخری لفظ کہے تھے کہ مجھے قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس کا مفہوم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ داروں سے محبت فرماتا ہے، یحب الصائمین، زکوٰۃ والوں سے، حج والوں سے، لیکن ان اللہ یحب التوابین ضرور موجود ہے.